نصلی علی رسول الکریم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والهدی معکوفا ان یبلغ محلہ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصیبکم منهم معرۃ بغیر علم لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وألزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلہا وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ابھی آپ نے سورہ فتح کی آیت 25 اور 26 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: هم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والهدی معکوفا ان یبلغ محلہ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصیبکم منهم معرۃ بغیر علم لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما۔ آیت 25: اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وألزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلہا وکان اللہ بکل شیء علیما۔ آیت 26: ترجمہ: انہی لوگوں نے کفر اختیار کیا اور تمہیں حرمت والی مسجد سے روکا، اور قربانی کے جانور جو رکے ہوئے رہ گئے تھے انہیں موقع پر پہنچنے سے روک دیا۔ اگر بہت سے مومن مرد اور عورتیں نہ ہوتیں جن کی تمہیں خبر نہیں، یعنی ان کے روند میں آ جانے کا خطرہ نہ ہوتا جس پر ان کی بدولت تم کو بھی بے خبری میں نقصان پہنچ جاتا تو قصہ چکا دیا گیا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل فرما لے گا۔ اگر یہ ٹل جاتے تو ہم ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دیتے کہ کافروں نے اپنے دلوں میں حمایت کو جگہ دی، یعنی جاہلیت کی حمایت کو۔ پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر جمعیت قلب یعنی صبر و تحمل نازل فرمایا اور تقوی والی باتوں پر انہیں جمائے رکھا، اور وہ تقوی کے زیادہ حقدار بھی ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ فتح کی آیت 25 اور 26 کا تفسیر۔ آیت 25: حقیقی کافر قریشی مشرک اور ان کے حمایتی ہیں۔ قریشی مشرکوں اور ان کی طرف داروں کی طرف سے اللہ خبر دیتا ہے کہ حقیقی کافر یہی ہیں۔ انہوں نے ہی تمہیں حرمت والی مسجد سے روکا، حالانکہ تم اس کے زیادہ حقدار ہو، اور حقیقت میں تم ہی اس کے اہل ہو، اور انہوں نے ہی تمہاری قربانی کے جانور موقع پر پہنچنے نہیں دیے اور انہیں روک لیا۔ یہ ان کی بغاوت و سرکشی کا نتیجہ تھا۔ قربانی کے 70 اونٹ تھے، جیسے کہ آگے انشاءاللہ آ رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر مکے میں مومن مرد و عورت نہ ہوتے، یعنی اس وقت جنگ کی، تمہیں اس مصلحت سے بھی اجازت نہیں دی گئی کہ مکے میں تمہارے بھائی مسلمان کافروں میں گھرے ہوئے ہیں اور اپنے ایمان سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں، اور اپنی جانوں کے اندیشے سے اس کو ظاہر نہیں کرتے۔ اگر ایسا نہ ہوتا
تو ہم تم کو ان پر مسلط کر دیتے، تم انہیں قتل کر دیتے اور ان کا نام و نشان تک مٹا دیتے، لیکن ان میں مومن بھی ملے جلے ہیں جن کی تم کو قتل کرتے وقت خبر بھی نہ ہوتی۔ یعنی اگر تم کو جنگ کی اجازت دے دی جاتی تو تم لا علمی میں ان بیچارے مسلمانوں کو بھی شہید کر ڈالتے اور دیت و گناہ تمہارے سر تھپ جاتا۔ اس لیے ان کافروں کی سزا کو ابھی موقوف رکھا گیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تم ان سے بے خبر ہو، تم انہیں بھی پیس دو گے، پھر تم پر ان کا گناہ اور تاوان پڑ جائے گا، لہٰذا کافروں کی سزا کو پیچھے ہٹا دیا گیا تاکہ کافروں سے مسلمان نجات پا لیں، اور جس کی قسمت میں ایمان لانا ہو وہ ایمان لے آئے۔ پھر فرمایا کہ اگر وہ ہٹ جاتے یا ان کی اور کافروں کی پہچان ہوتی تو ہم کافروں کی بھوسی تک اڑا دیتے اور انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیتے، یعنی تم کو ان پر مسلط کر دیتے اور تم ان میں سے ایک ایک کو موت کے گھاٹ اتار دیتے اور قتل عام کر دیتے۔ جنید بن سبیہ کہتے ہیں، میں صبح کو کافروں کے ساتھ لڑ رہا تھا اور شام کو کافروں سے لڑ رہا تھا، یعنی مسلمان ہو کر کافروں سے لڑ رہا تھا ہمارے ہی بارے میں۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ اُتْرِی، ہم 9 اشخاص تھے، 7 مرد اور 2 عورتیں۔ جاہلیت کی حمایت کی وضاحت۔ آیت 26۔ جاہلیت کی حمایت یہ تھی کہ سہیل نے صلح نامے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا گوارا نہیں کیا اور رسول اللہ کے لفظ کو بھی ناپسند کیا۔ اس پر گو مسلمان مشتعل ہوئے، مگر اللہ نے ان کے دلوں میں صبر و تحمل پیدا کر دیا اور انہیں تقوی والے کلمے پر جمائے رکھا۔ تقوی والا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ابھی ابن کعب کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تفسیر فرمائی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی، ان کی طرف سے سہیل بن عمرو تھا۔ آپ نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو۔ سہیل نے کہا، ہم بسم اللہ کو نہیں جانتے، بِاسْمِکَ اللہم لکھو۔ پھر آپ نے فرمایا لکھو۔ پھر آپ نے فرمایا لکھو، من محمد رسول اللہ۔ سہیل بولا، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول جانتے تو آپ کی پیروی کیوں نہ کرتے؟ اپنا اور اپنے باپ کا نام لکھو۔ آخر آپ نے فرمایا، من محمد بن عبداللہ ہی لکھ دو۔ مشرکوں نے یہ شرط کی کہ تم میں سے جو آدمی ہمارے پاس آئے گا ہم اسے نہیں لوٹائیں گے، اور ہمارا جو آدمی مسلمان ہو کر آئے گا تمہیں اس کو لوٹانا پڑے گا۔ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم یہ شرط لکھ لیں؟ فرمایا، ہاں، کیونکہ ہم میں سے جو کوئی ان میں جائے گا اللہ اسے ہم سے دور ہی رکھے۔ عمر طرح بولے، کیا ہم حق پر اور دشمن باطل پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارے شہداء جنت میں اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں ہیں؟ فرمایا، کیوں نہیں؟ بولے، پھر کیوں ہم دین میں دب جائیں اور بلا طواف کیے واپس ہو جائیں، حالانکہ اللہ نے ہمارے درمیان اب تک کوئی فیصلہ کن بات نہیں فرمائی۔ فرمایا، اے ابن خطاب، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کبھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ آخر عمر رضی اللہ عنہ غصے میں پھرے ہوئے لوٹ کر ابو بکر کے پاس آ گئے اور ان سے بھی وہی سوال کیا اور وہی جواب پایا۔ پھر سورہ فتح نازل ہوئی۔ یہ تھا سورہ فتح کی آیت 25 اور 26 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔